اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتی. یہ والی ہول سیل کے حساب سے ہے. یہ بھی اللہ کی عقل سے اپنی عقل کو بڑھانے والی بات ہے. اسی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے, اسی وجہ سے انسان اسٹریس میں جاتا ہے, اسی وجہ سے انسان شریعت کا باغی بنتا ہے. اسی کا ان آیتوں میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تم پر اتنی آفتیں آتی ہیں, اتنی بیماریاں آتی ہیں, زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, جانی پریشانیاں, مالی پریشانیاں. یہ اس کی علامت ہے کہ اس زمین کے خدا تم نہیں ہو. تو تم بندے ہو تو اپنے آپ کو بندہ سمجھو. بندے پہ کسی اور کا آرڈر چلتا ہے, بندے کا اپنا آرڈر انسان پر نہیں چلتا. آج ہم چاہتے ہیں ساری خوشیاں دنیا میں سمیٹ لیں, میری مطلب کی ساری چیزیں پوری ہو جائیں, اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم کس میں جاتے ہیں؟ ٹینشنوں میں جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تم غلام ہو میرے, میں جیسا چاہوں گا تمہیں چلاؤں گا. یحسب ان لن یقدر علیہ, تو سمجھتا ہے تیرے اوپر کسی کو قدرت ہی نہیں ہے؟ میں جب چاہوں گا تجھے بیمار کر دوں گا, تو صحت کے جتنے اسباب اختیار کر لے. میں جب چاہوں گا تجھے غریب بنا دوں گا, تو دولت کمانے کے جتنے چاہے اسباب اختیار کر لے. بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے, دولت کمانے کا کوئی سبب نہیں ہوتا, پیسہ ایسے آ رہا ہوتا ہے سیلاب کی طرح, انسان حیران ہوتا ہے فلاں پیسے کی پلاننگ کر کر کے تھک گیا اور ڈھیلا نہیں ہے اس کے پاس, اور فلاں کے پاس پیسہ رک نہیں رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو موٹیویشن اسپیکر بتا رہے تھے نا, یوں کرو تو پھر یوں پیسہ آئے گا, اور پھر فلاں نے کیا تھا تو آ گیا. ان کو بولو کہ پوری رپورٹیں پیش کیا کرو ہمارے ساتھ. ایک نے کیا پیسہ آ گیا, درجنوں ایسے ہوں گے کر ہی رہے ہیں, مل کچھ بھی نہیں رہا ان کو. خیر محنت کرنی چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, چلے گی میرے بھائی کس کی مرضی؟ اللہ کی. تو قرآن اس آیت میں ہمیں تکبر سے منع کر رہا ہے. اس کی ایک قرآن نے مثال دی ہے کہ جس کے پاس دولت آتی ہے نا, وہ شو مارنا شروع کر دیتا ہے, اور کیا کہتا ہے, میں نے اتنا پیسہ فلاں جگہ اڑایا, میں نے اتنا پیسہ فلاں جگہ اڑایا, میں یہ, تو 2 ٹکے کا آدمی ہے اور میں اتنا مالدار. تو قرآن کہہ رہے اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. میں اگر ذرا سی نظر اس سے ہٹا لوں, یہ 2 ٹکے کا آدمی نہیں رہے گا. اور باتیں کیسی کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ انسان میں زیادہ تر تکبر پیسہ آنے سے آتا ہے. پہلے زمانے میں صحت اچھی ہوتی تھی تو تکبر آتا تھا, آج کل پیسے سے تکبر آ رہا. بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا, پیسہ ہے ایسے سینہ تان کے چل رہا ہوگا جیسے محلے کا دادا. یہی ہے. ایک لطیفہ بھی ہے اس پہ, لیکن وہ سناؤں گا تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے, وہ رہنے دیں, وہ پھر وہ پرانا دور آ جائے گا. نہیں وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, وہ پھر ویسے وہ ہے. وہ متحدہ کے بارے میں سنا دوں آپ کو؟ سنا دیتا ہوں یہاں سے. او بھائی تم لوگ ریکارڈ کر رہے ہو یار. وہ ایک چوہا جو ہے نا جنگل میں جا رہا تھا, یہ اس 92 کی بات ہے. چوہا جنگل میں یوں ہی جا رہا ہے ایسے سینہ کڑ کے. اب تو متحدہ کا میرا خیال ختم ہو گئی ہے, دوبارہ دور آئے گا تو اس کو نکال دینا بھائی لطیفے کو. ایک چوہا جنگل میں کیا کر رہا ہے, ایک دور تھا نا متحدہ کا بھائی. یہاں تک ہوا ہے کہ ایک خاتون کی بندے کی شادی ہوئی, بیوی انتہائی ظلم کر رہی تھی اس کے اوپر. میرے پاس آیا اس دور میں نا, یعنی یہ 97-98 کی بات ہوگی. کہہ رہے یار مفتی صاحب, مولانا صاحب, میری بیوی یہ کر رہی ہے. میں نے کہا چھوڑ دے بھائی, پھر اس کو طلاق دے دے جب اتنا ظلم کر رہی ہے. اس نے کہا اس کا بھائی متحدہ کا ہے. اس کا بھائی کس کا ہے؟ تو اس دور میں یہ بندہ متحدہ کا, چپ چاپ آرام سے چلو. تو وہ کیا ہوا ہے, چوہا تھا ایسے نا سینہ کڑا, شیر بھی کانپ رہا ہے, لومڑی بھی کانپ رہی ہے, بندر بھی, سارے کپاہٹ نا. تو ایک انسان کہیں گیا, اس نے دیکھا یار یہ چوہے کی اتنی دہشت ہے, ایسے سینہ تان کے چل رہا ہے. تو اس نے کہیں لومڑی وومڑی سے پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا متحدہ کا ہے یہ. کس کا ہے؟ متحدہ کا ہے. تو جیسے متحدہ کی دہشت تھی نا, صحت ہو نہ ہو لیکن بندہ کس کا ہے؟ متحدہ کا ہے. تو اس زمانے میں صحت ہے نہیں ہے, بھرم کس کے ہیں آج کل؟ پیسے کے ہیں. تکبر میں آتا ہے انسان, بجائے تواضع میں جائے کہ میرے رب نے مجھے اتنی بھیک دے دی, پیسہ ملنے میں بھی میں اللہ کا محتاج, اور جب چاہے گا یہ پیسہ مجھ سے 2 منٹ میں چھین لے گا. تو تکبر انسان پہ زیب نہیں دیتا. تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو نعمت بھی اللہ نے آپ کو دی ہے
آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں, یعنی اپنے آپ کو بھکاری سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ جب چاہے مجھ سے یہ نعمت چھین سکتا ہے, اور دی بھی اس نے اپنی مرضی سے ہے, یہ بھیک میں ملی ہوئی چیز ہے. بھکاری کبھی اپنی نعمت پہ اتراتا نہیں ہے, شکر ادا کرتا ہے. غلط کا حاصل. دیکھو ایک بھکاری دھوتی بنیان چڈی بنیان میں گھوم رہا تھا, آپ نے کیا کیا, اس کو گھر میں نہلا دھلا کے 3 پیس سوٹ پہنا کے یا کاٹن کلف کا کرتا پہنا کے زبردست بریانی خوشبودار کھلا کے نوٹوں کی گڈی اس کی جیب میں ڈال کے چلتا کر دیا. وہ تو بچھا جائے گا نا آپ کے آگے کہ یار آپ کا کتنا احسان ہے. اب کیا ہے, وہ محلے میں یوں کر کے جا رہا ہے, ایسا نا سینہ اگڑ کے جا رہا ہے, پیسے ویسے دکھا رہا ہے, تو آپ اس کو کیا بولو گے, ابے بھائی یہ تیرے اوپر یہ چیز زیب, یہ سب کوٹ پینٹ میں نے دیا ہے, میں 2 منٹ میں اتروا لوں گا اپنے ملازمین کو کہہ کے نا, گلی سے نا تمیز سے نظر نیچی کر کے گزرا کر یہاں سے. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے, میرے پاس سوٹ ہے بھائی, دیکھ رہا ہے 5-5 ہزار کی گڈی ہے, دیکھ نہیں رہا, تو کہے گا دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے یہ پتا ہے یہ دی کس نے تجھے. زیادہ اترائے گا تو کیا کرے گا, وہ 2-3 ملازمین بلائے, اس کی پینٹ اتار پہ اس کو دھوتی پہنا نکال یہاں سے. تو جو خدا پر یقین نہیں کرتے ان میں تکبر ہو جچتا ہے, لیکن جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو پتہ ہے یار ایک ایک چیز اللہ نے دی ہے, ہر چیز اللہ, اور جب چاہے چھین بھی لے, یا تو دے کے بھول گیا ہوتا نا پھر بھی کوئی تک بنتا تھا, وہ چھین بھی سکتا ہے 2 منٹ کے اندر. تو بتاؤ ایسے مالدار پہ تکبر زیب دیتا ہے؟ بالکل بھی زیب نہیں دیتا. آج ہمارے معاشرے میں کبر اور تکبر اور بڑے بڑے ڈائلاگ پیدا ہو رہے ہیں, تو نہیں جانتا میں کون ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. اللہ کو یہ جملے پسند نہیں ہے. اور تکبر ایک ایسی بیماری ہے جس کی نقص سزا ملتی ہے, بہت سے گناہوں کی سزا آخرت میں. جو بھی اکڑا ہے نا دنیا میں اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے. اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو بھی دنیا میں, آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو, فرعون اکڑا تھا, دنیا میں غرق کیا اللہ نے اس کو, آخرت تک مؤخر نہیں کیا. اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لو, جو اکڑا ہے اللہ نے اس کی اکڑ کو ختم کیا ہے, اور جتنا اکڑتا ہے نا اتنا ہی اللہ رسوا کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے سورت میں کیا کہا, ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, یہ تم کہتے ہو نا اتنا پیسہ, ہاں شکر کے طور پہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور شکر کیا ہے, تکبر کیا, یہ آپ کے دل خود آپ کو بتائے گا کہ کب میں شو مار رہا ہوں اور کب میں تکبر کر رہا ہوں. تو سورت کی 2-3 آیتیں رہ گئی, وہ میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. آگے اللہ نے کہا جو عقل مند لوگ ہیں نا, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری نعمتیں ہمیں کس نے دی ہیں, اللہ نے دی ہیں, وہ اکڑتے نہیں ہیں, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, وما ادراک ما العقبہ, وہ اسلام کی دشوار گھاٹی سے گزرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, تو نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں. لہذا وہ شکر ادا کرنے میں فک رقبہ, غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اپنا پیسہ خرچ کر کے. وہ پیسہ انسانوں پہ خرچ کرتے ہیں. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, بھوکوں کو, یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اگر آپ مالدار ہیں اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس رب کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں پیسہ میرا نہیں ہے, مجھے کس نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے. اور اگر آپ کنجوس ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس پیسے کو اپنی دین سمجھتے ہو, اللہ کی دین نہیں سمجھتے. وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. ایسے لوگوں کو تلاش کرے جن کو بھوک نے مٹی سے ملا دیا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں ان کو کھلاؤ کھانا جا کے. صرف کھانا نہیں ہے, یہ تو کھانا تو ایک مثال ہے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. تو آج ہمارے معاشرے میں بخل اور کنجوسی بہت بڑھ رہا ہے. پیسہ آ رہا ہے لیکن شکر کی نعمت ختم ہو رہی. جتنا پیسہ آ رہا ہے اتنی ہی کنجوسی کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں سخی بنائے, شکر ادا کرنے والا بنائے, نعمت پہ اترانے کے بجائے نعمت پہ شکر. کوئی بھی نعمت, صحت اللہ نے دی, بھائی اللہ کی دین ہے, ہم اکڑتے نہیں ہیں. کوئی بھی نعمت اللہ, علم دیا, بھائی اللہ کی دین ہے. آپ نے گوروں سے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ یہ الفاظ کہتے ہوں. میں ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں بہت. میں نے دیکھا بڑے ایک جنگل میں نا بڑی خوبصورت ڈاکومنٹری کسی گورے نے بنائی, ایسے خوبصورت پرندے اور ایسے ان کا پورا لائف اسٹائل نا بڑا ایک معجزانہ قسم کا. صاف پتہ چلتا ہے یہ خدا نے بڑے یعنی تسلی سے بنایا ہے اس جانور کو. آپ جب عربوں کی ڈاکومنٹری دیکھیں گے نا, عربوں کی,
نیچے بار بار لوگوں نے کمنٹس میں اللہ کی تعریف کی ہوتی ہے, سبحان اللہ, کیا خدا نے اس کو بنایا ہے. وہ دکھا رہے ہیں جی پرندہ چونچ مار کے گھونسلہ بنا رہا ہے, بڑا خوبصورت گھونسلہ بنا دیا. تو نیچے عرب چونکہ مسلمان ہیں, نیچے کمنٹس میں سب نے کس کی تعریفیں کی ہوتی ہیں, اللہ کی. لیکن آپ جو گوروں کی ڈاکومنٹریز دیکھو گے, نیچے گوروں کے کمنٹس دیکھو گے, کہیں بھی گاڈ کا تصور, بولو امیزنگ, بہت زبردست, واہ, بیوٹی آف نیچرل, بیوٹی آف نیچر, یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں یار کیسے دل سیاہ ہو گئے ہیں نا, اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر بھی کسی کے منہ سے یہ نہیں پھوٹ رہا کہ گاڈ کیسا, اللہ نہیں بولتے, گاڈ ہی بول دو کہ یار جو کریٹر ہے اس نے کیا خوبصورت بنایا ہے. یہ ساری بد تہذیبی پھیلانے والا ڈاروین ہے, اس نے لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے کہاں لگا دیا, نیچر پہ. نیچرل ہے, نیچر یہ کر رہی ہے. نیچر کیا ہے, کوئی کھوپڑی ہے نیچر کے پاس, کیا ہے بھائی, وہ اس کے کوئی انٹروڈکشن تو کرواؤ, کچھ بھی نہیں. وہ تو بنانے والا کون ہے, اللہ ہے. تو مسلمان کو چاہیے جب بھی کوئی عجیب کام دیکھے, جب بھی کوئی نعمت دیکھے, نسبت کس کی طرف کرے, اللہ کی طرف, کہ یہ اللہ نے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص پیاس میں پانی پیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. کھانا کھانے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, جس نے ہمیں پلایا. گورا کہتا ہے یہ, نہ گورا کیا کہے گا, برگر کھائے گا, KFC والوں کو کہے گا تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, یہی کہے گا نا, یہ پیمنٹ لیجئے اور ویل ڈن, اور اس کے وہ ایک ریکارڈ کروا دے گا بہت اچھا برگر تھا. بھائی یہ برگر میں گندم کس نے بنایا, یہ KFC نے بنایا ہے. زمین آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, گندم کے دانے میں نیچر یہ کہہ سکتی ہے, لبرل لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو ایک پروسیس ہے سائنسی, پانی یوں اڑ کے جاتا ہے. یہ گندم میں ایسے سافٹ ویئر کس نے ڈال دیا کہ ایک بیج ڈالتے ہیں, پانی گوبر کے ملاپ سے ہزاروں گندم پیدا ہو جاتی ہے. یہ بھی کیا آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے, یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے. تو یہ گندم جو بنی ہے اور یہ جو مرغیاں بنی ہیں اور یہ جو گوشت, یہ ساری خدائی. ما کان لکم ان تنبتوا شجرھا, اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ایک درخت بھی پیدا کر کے دکھا دو تم. سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو آپ برگر اول تو کھاؤ نہیں, برگر کھاؤ گے تو برگر جیسے بن جاؤ گے, جو کہ ہو رہا ہے. تو اگر کھا بھی رہے ہو تو KFC کا شکر کرو ادا, لیکن بعد میں, پہلے کس کا, الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, اور جس نے ہمیں پلایا. اس دعا کا ایک بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا, ایک دم دماغ جائے گا کہ اللہ جس کیفیت میں کھلانا چاہ رہے اسی میں کھا لو نا. اللہ نے تو برگر بنا کے نہیں کھلایا نا, کیا خیال ہے. اللہ ہمیں چربی کھلاتا ہے جانور کی, ہم کوکنگ آئل کھاتے ہیں, اس کے فیٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ گوشت جو میں نے پیدا کیا اسی میں پکانے کے لیے جانور کے اندر چربی بھی رکھی ہے, اس چربی کو ڈاکٹروں نے پھینکوا دیا ہم سے اور کوکنگ آئل کے ڈبوں میں ہمیں لگا دیا ہے. لہذا کوئی ڈبے جیسا بن رہا ہے, کوئی برگر جیسا بن رہا ہے. تو وہ کھایا کریں جو جانور کے اندر چربی ہے, وہ فائدہ مند چیز ہے. بچوں کو بھی اسی کا, یہ جو بچے چیچی کر کے چربی تھوک رہے ہوتے ہیں نا, یہ پٹھانوں کے بچوں کو دیکھو چربی کھا کے ایک پٹھان بنتے ہیں وہ بڑے ہو کر. حقیقت ہے یہ, میں نے تو دیکھا ہے گاؤں کے بچوں کو چربی کھا رہے ہوئے ایسے مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ میڈیکل سائنس جو ابھی جدید تحقیق ہے وہ آپ کو چربی کھانے کا مشورہ دے رہی ہے, کوکنگ آئل سے آپ کی جان چھڑا رہی ہے. تو نیچرل چیزوں پہ آ جاؤ. خیر, تو اللہ ہم دعا مانگتے ہیں, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں برگر کھلایا. آپ کھلائی برگر رہا ہے تو کیا کریں, جس نے ہمیں وسقانا, جس نے ہمیں پیپسی پلائی. نبی تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اونٹ کا گوشت اور چربی کھلائی اس اللہ نے ہمیں. بکری کا دستہ کھایا کرتے تھے آپ, بکری کا شانہ, بکرے کا گوشت آپ کھایا کرتے تھے, اور وہ بھی ان کوکنگ آئل میں پکا کے نہیں, چربی میں پکا کے. مجھے ایک حدیث سننے میں بڑا مزہ آیا, بس وہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا تو وہ والی حدیثیں سننے میں مزہ آتا ہے جن میں کھانے پینے کا تذکرہ ہو. ہم جب حج میں تھے اس سال, تو آپ کو پتہ ہے حج بڑا ٹف ہوتا ہے. 5 دن جو حج کے ہیں نا, وہ کتنا ہی VIP حج ہو, وہ 5 دن بڑے ہی ٹف ہوتے ہیں. تو جو بقرعید کا دن تھا نا 10 ذی الحجہ, اس دن بڑی شدید بھوک لگ رہی تھی, پیدل چل چل کے ماتھے ہو گئے تھے. اس میں رمی بھی کرنی ہے, منا سے پیدل چل کے آنا ہے, ادھر سے مزدلفہ سے, بڑی حالت خراب ہو گئی تھی نا. تو ایک عالم تھے ہمارے ساتھ سفر میں, انہوں نے فوراً حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ, وہ معلم بھی تھے, وہ حدیث, میں بھی بیان میں بیٹھا ہوا تھا, وہ حدیث سنا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایام نہر تھا, رمی سے فارغ ہوئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ھذا یوم النحر، الیس ھذا یوم النحر، کیا یہ یوم نہر نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور. آپ نے اونٹ نہر کیے، 100 اونٹ نہر کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 60 اپنے ہاتھوں سے اور باقی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان 100 کے 100 اونٹ میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے آپ کے لیے شوربہ بنایا گیا. کوکنگ آئل اس میں، بولو، اسی کا فیٹ، اسی کی چربی میں اس کو بوائل کیا گیا، اور وہ شوربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں بقرعید والے دن پیا ہے. میں سوچ رہا تھا کتنا مزہ آیا ہوگا یار، ہے بھائی، اور کتنی طاقت آئی ہوگی باڈی کے اندر. تازہ گوشت قربانی کا، آپ ذرا ٹرائی کر کے تو دیکھیں، اپنے خرچے پہ ایک دفعہ آپ ٹرائی کریں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت مزہ آئے گا. بھوک کے وقت آپ یہ پئیں، پیٹ خراب نہیں ہوگا، جزو بدن بنے گا. دیسی اور آرگینک غذاؤں سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا یار اتنا مزہ، مجھے دل چل رہا تھا یار میں بھی کہیں سے کہیں بکرا شکرا کاٹ کے یا کوئی بھی چیز کاٹ کے اس کا شوربہ بنا کے پیوں میں. ہم کیا کرتے ہیں، آئل ڈال کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں. خیر، تو یہ حدیث سننے میں بڑا مزہ آ رہا تھا اس وقت نا، اور کیسے نبی کی زندگی کیسی نیچرل، اور اس دور میں سب کی ایسی نیچرل زندگی ہوتی ہے. اب کیسی مصنوعی چیزوں میں ہم لگ گئے ہیں. برگر کھاتے ہیں، پھر قضائے حاجت ہی نہیں ہو رہی ہوتی، پھر قبض کی دوا کھا رہے ہوتے ہیں. وہ برگر بھی تو برگر ہے نا، وہ آتے ہماری اللہ نے برگر کے حساب سے. پراٹھا پھر بھی ہضم ہو جائے گا، سمجھ لو. پراٹھوں کے خلاف لوگ تقریریں کرتے ہیں، اور جو برگر جو اس سے بڑی خطرناک چیز ہے اس کے خلاف نہیں ہے. خیر آپ کھائیں برگر، جو مرضی کھانا ہے کھائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا عرض کر رہا تھا میں، ہاں، الحمدللہ الذی، یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا، اور وجعلنا مسلمین، اور ہمیں فرمانبردار مسلم بنایا. اگر ہم غیر مسلم ہوتے تو KFC کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے، پیپسی کمپنی کے لیے کمنٹس لکھ رہے ہوتے، بہت زبردست پیپسی ہے، ہماری زمزم کولا کسی کام کی. ہمارے یہاں پیپسی کا متبادل مکہ کولا، مکہ مدینہ کو بدنام کر رہے تھے نالائق لوگ. جب بائیکاٹ کیا نا کہ پیپسی کا بائیکاٹ کرو، تو یہاں زمزم کولا آ گیا، مکہ کولا آ گیا. تو لوگ کہہ رہے تھے یہ کھانسی کا شربت زیادہ لگ رہا ہے، کولا اس میں کم ہے. تو کیوں مذہبی جگہوں کے نام رکھ کے اپنی پروڈکٹ کا مذاق اڑواتے ہو یار؟ مکہ کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ کوئی اور نام رکھ دو، وسیم کولا رکھ دو، ستار کولا رکھ دو، انڈا موڑ کولا رکھ دو، کچھ بھی رکھ دو. تو مکہ مدینہ کو ان چیزوں میں حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا ایسے موقع پہ. تو خیر، تو ہم تیسرے نمبر پہ کیا کہتے ہیں، اس کا بھی شکر جس نے ہمیں مسلم بنایا. مسلم بنایا تو آج ہم کھانے کے پہلے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، بعد میں KFC والوں کا اور پیپسی والوں کا شکر ہم بعد میں ادا کر رہے ہیں. اور زیادہ پکے مسلمان بن گئے تو پھر KFC سے جان ویسی چھوٹ جائے گی آپ کی. پھر ہم کھائیں گے دیسی مرغا، اور پھر ہم اللہ کا پہلے شکر ادا کریں گے، اور جس نے اب تک دیسی مرغیوں کو پال کے رکھا ہوا ہے نا، جس کی وجہ سے ہمیں دیسی مل جاتی ہے، اس کا پھر اگلے نمبر پہ آپ شکریہ ادا کریں گے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو برقرار رکھیں. بات بات پہ ہم کس کا شکر ادا کریں گے؟ اللہ کا، اور اسی کا احسان مان کے پھر اس کی راہ میں خرچ بھی کریں گے. اس سورہ بلد کا حاصل ہے. اللہ ہم